بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المباح حکم تکلیفی کی اقسام میں سے آخری قسم ہے یہ، جیسا کہ ہم پہلے ہی حکم تکلیفی کی ڈیفینیشن دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو بندوں سے متعلق ہوتا ہے اقتضاءً یا تخییراً۔ اقتضاءً کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، طلب میں یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا تو اس صورت میں حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا یا واجب ہوگا یا مندوب ہوگا۔ اب اس کے بعد جو اقتضاء کے بعد لفظ تخییر ہے اس سے مراد ہے مباح۔ تو مباح کا مطلب ہوتا ہے ہوا ما خیر الشارع المکلف بین فعلہ و ترکہ، کہ مباح کا مطلب ہے کہ شارع نے مکلف کو فعل کے کرنے اور نہ کرنے اس کے درمیان اختیار دیا ہو کہ جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کرو، شریعت کو اس کام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ولا مدح ولا ذم علی الفعل والترک، اور اس فعل کے کرنے پر نہ تو کوئی ثواب ہے اور نہ ہی کوئی عقاب ہے، یعنی نہ تو مدح ہوگی نہ ذم ہوگا، نہ اس کی تعریف کی جائے گی نہ اس کی مذمت کی جائے گی، اس کی اپنی مرضی ہے جیسے مرضی کرے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک یہ بھی احسان ہے کہ بندے کو مطلب شریعت کے دائرہ کار میں جو باقی ہم جو 4 قسمیں پڑھ چکے ہیں ان کی تعداد مباحات کی نسبت بہت کم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذاتی اختیار دیا ہے اکثر معاملات میں، یعنی جو شرعی احکام ہیں وہ ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے اگر ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بہت کم ہے، باقی جو اس سے جو زیادہ چیزیں ہیں وہ مباح ہیں۔ تو گویا کہ انسان کا اپنا اختیار ہے اس میں، اگر چاہے اس کو کرے اگر چاہے نہ کرے، لیکن اس سے بڑھ کے ہے، آگے ہم پڑھ لیں گے اسی لیسن میں، کہ اگر مباح بھی انسان گڈ انٹینشن سے کرے گا، اچھی نیت سے کرے گا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب دیتے ہیں، یعنی نیت کے سے مباح کو بھی اگر ہم اچھے کام کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی وہ حیثیت بدل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ مباح کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام مباح ہے، یعنی مباح کو پہچاننے کی علامات کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ النص من الشارع بحل الشیء، کہ شارع کی طرف سے یہ نص موجود ہو کہ یہ چیز حلال ہے، تو جب حلال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مباح ہے، کیونکہ اگر اس کا کرنا لازم ہوتا تو پھر اس کے لیے وجوب کا صیغہ استعمال کیا جاتا، یعنی اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم مباح کو وجوب کی کیٹیگری میں لے جائیں پھر تو وہ مباح ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو اس میں وہ جو انسان کا اپنا اختیار ہے کہ کرے یا نہ کرے، اس کو تو ایک جانب جانا پڑے گا کہ یہ اس چیز سے رکنا ہی رکنا ہے یا اس چیز کو سر انجام دینا ہی دینا ہے۔ تو جب کوئی حل کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہے وہ مباح ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن آپ کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال کر دیا گیا ہے، اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے آپ کے لیے، اور ان کا وطعامکم حل لہم، اور آپ کا ذبیحہ حلال ہے ان کے لیے، یعنی اگر کوئی مسلمان عیسائی کا یہودی کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، یہ مطلب مباح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے نہیں کھانا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ مباح ہے، اس شریعت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ کی نفی کا کوئی لفظ استعمال ہو، یا جناح کا یا حرج کا، جیسے لیس علی الاعمی حرج اور لا اسم علی لا جناح علیکم، اس قسم کے جو الفاظ آئیں گے ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مباح ہے، جیسے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، کہ ویسے تو جو مردہ جانور ہے وہ کھانا درست نہیں ہے، لیکن جو مجبور ہو جائے، یعنی جس کو اپنی جان کے چلے جانے کا یا بہت زیادہ بیماری کا اندیشہ ہو، عضو کے ضائع ہو جانے کا، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، فلا اسم علیہ، تو وہ کھا لے اس کو، یعنی وہ انسان کھا سکتا ہے مردار کو۔ تو گویا کہ اس میں مباح اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ ایسا کرو۔ اور دوسری لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ، یہ بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم
جو نکاح کا پیغام ہے وہ بھیج دو، ظاہر کر دو، یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو، یعنی مباح ہے، اس میں بھی کوئی خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، کہ اندھے پر، نابینا شخص پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جو معذور ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، مریض پر بھی کوئی حرج نہیں، یعنی ان کو احکامات سے استثناء دیا جا رہا ہے، یعنی جو عام احکام ہے عام لوگوں کے اس سے کم درجے کے۔ اور نمبر 4 پہ ہے کہ التعبیر بصیغۃ الامر مع وجود القرینہ الصارف عن الوجوب الی الاباحہ، کہ ہمارے پاس صیغہ تو امر کا ہو، اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا قرینہ مل جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کام اب امر سے وجوب سے ہٹ کے مباح کی جانب آ چکا ہے، تو اس سے بھی اباحت ثابت ہو جائے گی۔ جیسے وَإِلَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے نکل آؤ تو شکار کرو۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ فَاصْطَادُوا امر ہے تو اس کا مطلب ہے شکار کرنا ضروری ہے، تو اس کا تو معنی ہوگا جیسے حج میں باقی، عمرے میں باقی چیزیں ضروری ہیں، صفا مروہ پہ سعی کرنا، بیت اللہ کے گرد طواف کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ شکار کرنا بھی کوئی حج کا رکن ہے یا عمرے کا رکن ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے، بلکہ یہ ایک اجازت دی گئی ہے کہ پہلے احرام کے دوران آپ کو شکار کی اجازت نہیں تھی، اب اس کی اجازت ہے، اگر کرنا چاہو، ضرورت ہے، دل کر رہا ہے تو کرو، وگرنہ نہیں کرو۔ تو اس سے بھی یعنی امر کا صیغہ اگر اس کا کوئی قرینہ مل جائے جو اس کو وجوب سے اباحت کی طرف لے آئے تو اس سے بھی مباح کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی یہ علامات ہیں۔ اس کے بعد یہ انتہائی اہم ہے استصحاب الحال، اس کو کہہ لیں، یا استصحاب الاباحہ۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی عقود ہیں، تصرفات ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ان میں اصل اباحت ہے، یعنی اگر کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی نئی چیز آ جاتی ہے جس کے حکم کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی جو چیز شریعت کے احکامات میں جس کا ذکر نہیں ہے تو وہ مباح ہے، یعنی کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوگی۔ حلال اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے، یہاں پہ لام اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارے نفع کے لیے، تو نفع تو تبھی ہو سکتا ہے جب وہ چیز مباح ہوگی، حلال ہوگی، اس کو استعمال کرنا درست ہوگا۔ تو ہمیں جب بھی کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم لگانا ہے تو اس کی دلیل چاہیے ہوگی، حلت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ حلت یہی ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے ساری چیزیں انسان کے لیے، ہر قسم کے عقودات، ہر قسم کے تصرفات، ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے پرندے انسان کے نفع کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب ان میں سے ہم وہ پرندے، وہ جانور نہیں کھائیں گے، اسی طرح ان عقودات سے بچیں گے، ان تصرفات سے بچیں گے جن کی حرمت کی دلیل ہمیں مل جائے گی شریعت میں۔ تو اس کو کہتے ہیں استصحاب۔ استصحاب کا مطلب کہ حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر قیاس کر لینا۔ مثلاً کوئی نئی چیز آج ہمیں ملتی ہے اور اس کے متعلق شریعت میں کوئی احکامات نہیں مل رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں گے استصحاب الحال، مطلب ریسنٹ سچویشن کو قیاس کریں گے سابق سچویشن پہ۔ سابق کیا ہے؟ یعنی پہلے والی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حلال پیدا کیا ہے، ہر چیز کو انسان کے نفع کے لیے رکھا ہے، لہٰذا اب اس چیز کی حرمت کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مباح ہوگا۔ انسان کا دل کرے تو اس کو کرے، سر انجام دے، اور دل کرے تو اس سے رک جائے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن سے ہمیں مباح کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بعد مباح کا حکم یہ ہے کہ انہ لا ثواب فیہ ولا عقاب، کہ مباح میں نہ تو ثواب ہوگا نہ عقاب ہوگا، ولیکن قد یصاب علیہ بالنیت والقصد، لیکن اگر اس کی نیت اور ارادہ اچھا ہے تو پھر اس کو ثواب دیا جائے گا، ثواب ملے گا اللہ رب العزت کی جانب سے۔ جیسے کوئی انسان اپنے جو جم کرتا ہے یا اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی گیم کرتا ہے فزیکلی، اس کے ذریعے اس کی نیت یہ ہے کہ میں دشمن سے لڑ سکوں، تو یہ اب اس کی اچھی نیت ہے، یا میں سیلف ڈیفنس کر سکوں، تو اگر مجھے کبھی ضرورت پڑے تو اگر اس نیت سے وہ پریکٹس کرے گا، یا یوں کہتا ہے کہ میں
تاکہ میرا جسم مضبوط رہے اور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اچھے طریقے سے عمل کر سکوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھے طریقے سے رزق کما سکوں، تو یہ اب اس کی اچھی نیت ہو جائے گی، اس پہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور اینڈ پہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 نوٹس ہیں ہمارے پاس، ان کو یہ کہ وَمِمَّا تَجِبُ مُلَاحَظَتُهُ، جن کا ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ ان میں پہلا یہ ہے کہ مباح جو ہم نے بیان کیا ہے وہ جز کے اعتبار سے ہوتا ہے، اگر کل کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو وہ یا تو اس چیز کا کرنا ضروری ہوگا یا نہ کرنا، یعنی یا وہ فعل کی کیٹیگری میں آئے گی یا ترک کی کیٹیگری میں چلی جائے گی۔ جو مباح ہے وہ جز کے اعتبار سے ہوتا ہے، افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے، کل کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اب ہم کہتے ہیں کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ مباح ہے، لیکن اگر کوئی اب جو مباح کا تعلق ہے وہ افراد کے ساتھ ہے اور بعض وقت کے ساتھ ہے، نہ کل کے ساتھ ہے اور نہ ہر وقت کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی کھانا مباح ہے، لہٰذا شریعت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں بالکل کھانا کبھی بھی کھاؤں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور یا پوری سوسائٹی یہ طے کر لے کہ ہم بالکل کھانا کھائیں گے ہی نہیں، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ تو دوسرے الفاظ میں خودکشی ہے۔ تو اس لیے مباح کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، مثلا کسی کو کسی وقت بھوک نہیں لگی تو وہ نہ کھائے، یا کسی کو کسی وقت موڈ نہیں ہو رہا تو وہ نہ کھائے، اور اسی طرح خاص اوقات کے ساتھ ہے، بالعموم ہر وقت کے ساتھ نہیں ہے۔ مثلا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اپنے آپ پہ مجاہدہ کرنے کے لیے 5 دن کھانا نہیں کھاؤں گا، تو یہ تو رہبانیت ہے، تو جس کی اسلام میں اجازت نہیں، بلکہ انسان کو سوشل لائف گزارنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہی چیزیں بیان کریں یہاں پہ کہ مکلف کو کھانے کی جو اقسام ہے اس میں اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں جو چاہے کھا لے، جو چاہے نہ کھائے۔ مثلا اگر دل کر رہا ہے تو پیزا کھا لے، دل کر رہا ہے شاورما کھا لے، جو چیزیں اس کا موڈ ہو، جیسے کہ اس کو یہ اختیار ہے کہ کھانا کسی وقت چھوڑ دے۔ لیکن جو اپنے اصل کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو کھانا شریعت میں اس سے رکنا نہیں بلکہ کھانا مطلوب ہے، تو کیونکہ اس میں انسان کی زندگی ہے، پروٹیکشن آف لائف ہے، تو اس کی طرف آنا ہوگا۔ اور اسی طرح اب اگر ہم ایک ترک کی مثال لے لیں، اگر انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے عصر کے بعد واک کے لیے نکل جاتا ہے، یا کوئی کھیل لیتا ہے، یا مباح چیز کوئی سن لیتا ہے، کوئی اشعار وغیرہ جس سے وہ فریش ہو جاتا ہے وہ سن لیتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، مباح ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لے کہ میں نے ہر وقت کھیل میں ہی لگے رہنا ہے، یا میں نے ہر وقت یوں کہہ لیں کہ اشعار کی مجلس ہی برپا رکھنی ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی ذات کے حقوق کی کوئی فکر نہیں ہے، بس کہ میں نے اپنے روگ کو پالنا ہے، جو میرا بریک اپ ہو چکا ہے تو اس کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اب یہ کیا ہے کہ یہ اپنے اصل کے اعتبار سے اس سے رک جانا مطلوب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا، یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مباح کا تعلق خاص افراد کے ساتھ ہو سکتا ہے، بالعموم سوسائٹی یا ایک میجر پارٹ آف سوسائٹی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح مباح کا تعلق جو ہے وہ جزیات کے ساتھ ہے، کل کے اعتبار سے اگر اوورآل ہم دیکھیں تو مباح میں یا تو اس چیز وہ مطلوب ہوگی یا اس سے رک جانا مطلوب ہوگا۔ مطلوب کی مثال جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ اب کھانا ہے، اور اسی طرح رک جانے کی، اس کو نہ کرنے کی مثال جیسے کھیل ہے۔ اگر کوئی ہر وقت کرے گا تو ہم کہیں گے آپ کے لیے کھیلنا مکروہ ہے، نماز کے وقت بھی اگر کوئی کھیل رہا ہے تو یہ اس کے لیے مباح نہیں ہوگا بلکہ یہ حرمت کے درجے میں چلا جائے گا۔ اور کوئی مثال مثلا دیکھ لیں کہ میاں بیوی کا آپس میں ازواجی تعلقات قائم کرنا مباح ہے، جب دل کرے کر لیں، جب دل کرے نہ کریں۔ لیکن اگر سب کے سب لوگ ہی کہیں کہ مباح ہے، ہم نے اس کو کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح اگر انسان کہتا ہے میں نے کبھی بھی ازواجی تعلقات قائم نہیں کرنے، تو کیونکہ یہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہی کہ مباح کا تعلق افراد کے ساتھ ہے اور بعض اوقات کے ساتھ ہے، بالعموم نہیں ہے، اور ہر وقت میں کوئی چیز مباح نہیں ہوا کرتی۔